رات دیر سے سونے کے سبب اگلی صبح 9 بجے وہ بے شک سا بیڈ پر پڑا تھا۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ اس نے پرو اٹھا کر کانوں پر رکھا مگر بے سوچ جگہ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ بیٹا جی توقیر، بیٹا ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی پہنچو۔ وگن پوا ملازمہ اپنا پیغام سنا کر بنا اس کا جواب سنے پلٹ گئی تو وہ بھی سستی سے اٹھا منہ ہاتھ دھو کر کلی کی نفلیہ سے دھارا ندانت برش کیے اور بیلن حال کی جانب چل دیا۔ جماعت گئی۔ منہ دھونے کے بعد بھی غنودگی نہیں چھٹ رہی تھی۔ گڈ مارننگ۔ حال میں انٹر وکاس نے بلند آواز میں کہا۔ سربراہی کرسی پر بابا بیٹھے تھے، اسفر اشد دائر جانب کی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جبکہ مما اور غازی نے ان کے سامنے والی کرسی سنبھال رکھی تھی۔ وہ بھی غازی کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بخدا۔ بابا نے بھی جوابہ بلند آواز میں اسے شرمندہ کیا۔ اس نے کھسیا کر سب کے چہروں پر نظر ڈالی۔ اسفر اشد غازی سب کا حال تقریباً اسی جیسا تھا۔ وہ شکل نیند سے بوجھل آنکھیں کھول رکھی تھی، جن کا مما کے چہرے پر جلی خروف میں لکھا تھا کہ مجھ سے کسی قسم کی امداد کی امید نہ رکھنا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا کیونکہ رام روٹین میں افتباری یونی سے راف ہونے کی صورت میں دن ایک وجہ سے پہلے بستر کی جان نہ چھوڑتا تھا، واضح کا لاف سمجھتا تھا، جبکہ اسفر اشد نے اسی سال یونی جوائن کی تھی اور وہ خود بھی آفس سے لیو لے کر آرام سے وقت برباد کر رہا تھا۔ سونا کھانا پینا، سوشل میڈیا اور کچھ آوارہ گردی اور پھر سے سونا، ایسے میں بابا کا سب کو اکٹھا کرنا خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔ ساری سوچیں جھٹک کر اس نے نیند کو بھی جھٹکا مگر افاقہ کم ہوا سامنے پڑی۔ پلٹ سے اس نے بڑھ کر ایک سلائس اٹھایا۔ مما وہ ذرا اچار کی بوتل پکڑا دے۔ غلوبی میں ڈوبتے ذہن کے ساتھ اس نے کہا۔ اسفر اشد سر جگہ کر کھی کرنے لگے۔ بابا نے رام کر کے گلا کھنکھارا اور غازی نے پسری میں کہنے چبو تو اس کی نیند پڑی۔ سوری جن کی بوتل پکڑا دے۔ غازی پڑھا کیسی جا رہی؟ اسفر اشد بابا آج خلاف معمول کچھ زیادہ سنجیدہ لگ رہے تھے۔ زبردست بابا، تینوں نے ہم زبان ہو کے کہا۔ ببر شیران تمہاری وزیر کتنے ڈیاف ہے اور نماز کون کون باقاعدگی سے پڑھتا ہے؟ اب کی بار چاروں نظریں چلانے لگے۔ افسوس۔ بابا نے داشت سے باری باری چاروں کو دیکھا۔ میری بات سب کان کھول کے ایسے لو ذہن میں بھی رکھ لو، آئندہ مجھے گھر میں نوش نہیں چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت اور اس کے بعد دو پارک چلو میرے ساتھ جاگن کے لیے، اور باقی 4 نمازیں بھی باقاعدگی سے ادا کرو۔ بے سمجھ گئے سب؟ جی بابا۔ چاروں نے ہم آواز ہو کے کہا۔ غازی جی بابا، میں نے ذہن کھول کے سنا ہے اور کانوں میں رکھ لیا ہے۔ وہ جلدی میں بول گیا جس پر سب کے پتے چھوڑ گئے۔ غازی کھسیا کہ خود بھی ہنس دیا۔ اور شیران کل تم مجھے آفس میں نظر آؤ، بابا نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اور شیران کی ہنسی غائب کی مگر بابا ابھی تو 2 دن 9 منٹ۔ وہ ہاتھ صاف کر کے ہٹ گئے۔ بابا کی کل آفس آنے والی بات میں جہاں اسے اداس کیا تھا وہیں اسے اپنے بیڈ سے عجیب عشق ہو گیا کیونکہ جدا پڑنے والی تھی۔ سارا دن بیڈ پر گرا رہا، پھر شام میں پارک آ گیا۔ امید تو نہ تھی مگر خواہش تھی کہ انشا دکھ جائے۔ اسے ڈھونڈنے میں پورے پارک کا چکر کاٹا۔ خوش قسمتی سے وہ کونے میں بنے بینچ پر بیٹھی دکھ گئی۔ وہ ہائے انشا تو اس کے قریب آ کر یوں کہا جیسے وہ اچانک دکھ گئی۔ ہمانشا نے پلٹ کر دیکھا۔ شہید اس کی یاداشت اچھی تھی، جبھی اسے پہچان لیا۔ ہیلو شیران، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اسفر سر اسباب میں ہلانے پر اپنے اور اس کے بیچ تھوڑا فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ اسفر چہرے پر جاسوس نشانات تھے، جیسے الرجی ہو۔ کل رات دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی، لائٹ میک اپ کر لیا تھا، سوٹ نہیں کیا میری سکن کو؟ انشا نے افسردگی سے بتایا۔ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شیران نے افسوس کیا تو پھر میں پیاری کیسے لگتی؟ انشا کی وہی معصومیت۔ شیران کے رگوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا اس کو بتا دو کہ اسے خوبصورت لگنے کے لیے ڈائٹن ہیل یا میک اپ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے؟ تو ویسے بھی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے انشا۔ اگر میں کہوں کہ تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں، 1 منٹ میں اس نے اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انشا نے بغور اسے دیکھا۔ اس پہ چہرے کے تاثرات بدلے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ وسے میں اٹھ کھڑی ہو انشا۔ شیران بھی اٹھ گیا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو نا کہ مجھے میک اپ کی نہیں پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہے؟ شیران تھی پہلی ملاقات کی طرف وہ تن فن کرتی وہاں سے چل دی اور شیران حقاقہ کھڑا